اس صحابی نے یہ سوال کیا کہ اے اللہ کے نبی، میرے پاس کتنا مال ہونا چاہیے کہ میں اس مال کے ذریعے اپنے ضرورت مند کی ضرورت کو پورا کر سکوں، مجھ سے کوئی چیز مانگے تو اس کو میں دے سکوں، میرے گھر میں مہمان آئے تو میں اس مہمان کے اچھے طریقے سے مہمان نوازی کر سکوں، آخر کوئی مقدار تو ہونا چاہیے مال کا کہ نہیں، کتنا مال میرے پاس ہونا چاہیے؟ تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو یہ جواب دیا، فرمایا کہ نعم المال 40، سب سے بہترین یہ ہے کہ مال کی مقدار 40 ہونی چاہیے۔ اب 40 سے مراد ظاہر بات اس زمانے میں مال مویشی مراد لیے جاتے تھے، بکریاں مراد لی جاتی تھیں، تو اس سے مراد یہ ہے کہ 40 بکریاں اگر کسی کے پاس ہو گئیں تو اس کا ٹھیک ٹھاک گزارا ہو سکتا ہے۔ یہ ایک کوانٹٹی مقدار حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی تھی۔ اور پھر فرمایا کہ وَالْأَكْثَرُ 60، اگر کسی کے پاس 60 کی تعداد کے مطابق مال ہے تو وہ بھی ٹھیک ہے، وہ بھی ٹھیک ہے، اس سے بھی اس کی ضرورت پوری ہو جائے گی۔ اگر مقدار 60 کو پہنچ جائے تو اس کے لیے اس پر کوئی وبال نہیں ہے۔ پھر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسری بات جو ارشاد فرمائی وہ کیا ہے؟ فرمایا کہ وَوَيْلٌ لِّأَصْحَابِ الْمِئِينَ، ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے جن کا مال 100 کی تعداد کو پہنچ گیا ہے۔ اب یہاں 100 کی تعداد سے مراد بھی یہی ہے کہ جن کے پاس 100 بکریاں ہیں، جن کے پاس 100 اونٹ ہیں بھئی، جن کے پاس جناب 100 بھیڑ ہیں، ان کے لیے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہلاکت ہے۔ اب ہلاکت کا کیا مطلب ہے؟ ہلاکت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اگر کوئی مالدار آدمی ہے تو وہ ہلاک ہو جائے گا، اس کا مطلب یہ نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آدمی کو اللہ تعالیٰ نے مال دیا ہے تو اس مال کو اگر وہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق استعمال کرتا ہے تو وہ مال اس کے لیے باعث فضیلت ہے۔ لیکن اگر اللہ تعالیٰ نے اس کو مال دیا ہے اور وہ مال اللہ کے حکم کے مطابق استعمال نہیں کرتا، تب جا کر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وَوَيْلٌ لِّأَصْحَابِ الْمِئِينَ، وہ مال اس کے لیے باعث ہلاکت ہے۔ سمجھ آ رہی میری بات کی؟ وہ مال اس کے لیے باعث ہلاکت ہے۔ اب دیکھو نا جی، ہم لوگ بہت سی فضائل سنتے ہیں بھئی، مال اللہ کا فضل ہے، تاجر کو جناب اللہ تعالیٰ صدیقین، شہداء، صالحین کے ساتھ اٹھائیں گے، بہت سے فضیلتیں سنتے ہیں نا۔ یہ فضیلتیں ان لوگوں کے لیے ہیں جن کو اللہ نے مال دیا ہے اور وہ مال اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں۔ یہ ان کے لیے نہیں ہے کہ جو جناب مال کماتے جاتے ہیں، نہ خود کھاتے ہیں، نہ دوسروں کو کھلاتے ہیں، نہ خود اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں، نہ دوسروں کو جناب اس سے فائدہ پہنچاتے ہیں۔ یہ حدیث ان کے لیے نہیں ہے، یہ ان کے لیے ہے کہ جن کو اللہ نے مال دیا ہے، تجارت کرتے ہیں، تاجر ہیں، لیکن وہ اپنے اس مال سے غریب کو بھی فائدہ پہنچاتے ہیں، وہ اپنے اس مال سے حاجت مند کی ضرورت کو بھی پورا کرتے ہیں، وہ اپنے اس مال سے مہمان کی مہمان نوازی بھی کرتے ہیں۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ وہ اپنے اس مال سے رفاہی کام بھی کرتے ہیں۔ یہ حدیث ان کے لیے ہے۔ ہمارے ایک ساتھی ہیں، وہ بھی اسی طریقے سے مالدار ہیں، ادھر سے بھی پلاٹ خرید لیا، ادھر سے بھی پلاٹ خرید لیا، ادھر سے بھی پلاٹ خرید لیا، لیکن اگر آپ ان کو دیکھو گے تو آپ کو ایسا لگے گا کہ یار میری جیب میں جو ہے یہ بھی میں اس کو دے دوں۔ پھٹے پرانے کپڑے ہیں بھئی۔ دیکھو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ ان اللہ یحب، اللہ تعالیٰ یہ پسند کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے مال کا اثر ظاہر ہو۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ یہ اللہ تعالیٰ کو پسند ہے۔ ان اللہ جمیل و یحب الجمال، اللہ تعالیٰ خود خوبصورت ہیں اور خوبصورتی کو پسند کرتے ہیں۔ جو مال اللہ تعالیٰ نے دیا ہے نا جی، وہ مال آپ کے جناب جسم کے اوپر ظاہر ہو، وہ مال آپ کے رہن سہن سے ظاہر ہو، یہ اس مال کا شکر ہے، اور پھر اللہ کا شکر ادا کریں۔ ایسا نہیں ہے کہ اللہ نے آپ کو مال دیا ہے جناب، نہ اس کو آپ خود استعمال کریں، نہ رشتہ داروں سے فائدہ اٹھائیں۔ تو اس صحابی کو اللہ کے نبی نے یہ فرمایا کہ وَوَيْلٌ لِّأَصْحَابِ الْمِئِينَ، ان لوگوں کے لیے ہلاکت ہے جو مال جمع کر کے رکھتے ہیں جناب، صندوق بھرے۔ آپ کسی کے گھر میں جا کر دیکھ لیں، کسی کے گھر میں جا کر دیکھ لیں جناب، ان کا جو سٹور ہوتا ہے جناب ایسے بھرا پڑا ہوتا ہے کہ آپ حیران ہو جائیں گے۔ اب کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہوتی جس سے وہ فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ ایک چیز پڑی ہوئی ہے، وہ پڑی ہوئی ہے بس، بھئی اس کو بیچتے کیوں نہیں ہو، اس کو پھینکتے کیوں نہیں ہو، کسی کو دیتے کیوں نہیں ہو، کسی کو فائدہ اس سے کیوں نہیں پہنچاتے ہو؟ تو آگے سے کہتے ہیں یار ہماری ضرورت ہو سکتی ہے، ہو سکتا ہے اگلے سال ضرورت پڑ جائے، مہینے بعد ضرورت پڑ جائے۔ کسی کے سٹور میں گھس کر دیکھیں آپ،
اور بھائی اللہ تعالیٰ پر یقین نہیں ہے، اگلے سال ضرورت پڑ گئی تو اللہ تعالیٰ اور دے دیں گے. کسی اور کی تو ضرورت پوری ہونی چاہیے کہ نہیں؟ کسی اور کی ضرورت پوری ہونی چاہیے، کسی اور کو اس سے فائدہ پہنچنا چاہیے. تو اس صحابی کو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ وَوَيْلٌ لِّأَصْحَابِ الْمِئِينَ، تو جن کے پاس مال بھرے پڑے ہوئے ہیں ان کے لیے ہلاکت ہے. اور پھر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے فرمایا کہ الا من اعطى الکریمہ، مگر وہ آدمی جس کو اللہ نے مال بہت زیادہ دیا ہوا ہے، ہیں بھئی ارب و پتی آدمی ہے، لیکن اگر وہ آدمی اپنے مال میں سے خوبصورت مال اللہ کے راستے میں دے رہا ہے، اللہ کے راستے میں دے رہا ہے. اب دیکھو یہاں پر ایک اور سبق ہمیں مل گیا کہ اللہ کے راستے میں جو دو وہ مال عمدہ ہونا چاہیے. سمجھ آ رہی نا؟ اللہ کے راستے میں جو دو وہ مال عمدہ ہونا چاہیے. اور آگے کیا فرمایا؟ وَمَنْحَ الْغَزِيرَ، اور ایسا جانور وہ اللہ کے راستے میں دیتا ہے کہ وہ دودھ کے اعتبار سے بھی بہترین ہوتا ہے، دودھ زیادہ دیتا ہے مالدار. اور پھر آگے کیا فرمایا کہ وَنَحَرَ السَّمِينَ، اور ایسے جانور کو ذبح کرتا ہے کہ جو جسم کے اعتبار سے بھی فربا ہوتا ہے، موٹا تازہ ہوتا ہے، اس کو ذبح کرتا ہے، خود بھی کھاتا ہے، مالداروں کو بھی کھلاتا ہے. اس کے لیے ہلاکت نہیں ہے، اس کے لیے یہ مال باعث فضیلت ہے، جیسے میں نے ابھی بتایا آپ کو. سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ تو یہاں سے ایک اور بات ہمیں معلوم ہو رہی ہے کہ اللہ کے راستے میں جو چیز دو وہ چیز بہترین ہونی چاہیے، اعلیٰ کوالٹی کی ہونی چاہیے. ہمارے یہاں ہوتا کیا ہے؟ ہمارے یہاں ہمیشہ اللہ کے راستے میں مردے کی چیزیں دیتے ہیں. ہمارے یہاں ہمارے معاشرے میں یہ ہوتا ہے، جب مر جائے نا جی اس کے کپڑے اللہ کے راستے میں دیتے ہیں. یہ ہمارے معاشرے کا کلچر ہے. حالانکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کیا فرمایا کہ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، تم نیکی کو اس وقت تک نہیں پہنچ سکتے جب تک تم اپنی پسندیدہ چیز اللہ کے راستے میں نہ دو. ہاں ایک صحابی تھے، جب یہ آیت اتری نا دوڑے دوڑے اللہ کے نبی کے پاس آئے اور اللہ کے نبی کو کہا اللہ کے نبی میرا ایک باغ ہے، مجھے بڑا خوبصورت ہے، مجھے اس سے بڑی محبت ہے، میں اس نیکی کو حاصل کرنا چاہتا ہوں، اللہ اس کو اس باغ کو اللہ کے راستے میں دینا چاہتا ہوں. ہاں صحابہ کرام جو تھے نا فوراً عمل کرنے والے تھے، ہماری طرح جناب تعویلیں کرنے والے نہیں تھے، سوچنے والے نہیں تھے، فوراً انقلابی قدم اس کو کہتے ہیں. قرآن کی آیت اتری لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، نیکی اگر حاصل کرنا چاہتے ہو پسندیدہ چیز دو. صحابی آئے اور انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی مجھے باغ بہت پسند ہے، اللہ کے راستے میں دینا چاہتا ہوں. ایک صحابی آئے اور آ کر کہا کہ اللہ کے نبی یہ میرا گھوڑا ہے، میرے اور بھی بہت سے گھوڑے ہیں لیکن یہ گھوڑا مجھے بہت پسند ہے، یہ گھوڑا مجھے اور عرب کے لوگوں میں گھوڑے کی بڑی ویلیو ہوتی تھی، گھوڑے کی اور اونٹ کی بڑی ویلیو ہوتی تھی. فرمایا کہ یہ گھوڑا اور عربی النسل گھوڑا یہ مجھے بہت پسند ہے، میں اس کو اللہ کے راستے میں دینا چاہتا ہوں. سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ تو اس لیے جو چیز آپ کو زیادہ، ہمارے یہاں ہوتا ہے کیا ہے، گھر میں سالن جناب خراب ہو جاتا ہے، جب تک خراب نہیں ہوتا وہ کسی کو دیتے نہیں ہے، جب خراب ہو جائے نا پھر ان کو اللہ کا ڈر آتا ہے کہیں ضائع نہ ہو جائے. لو جی باہر غریب آ گیا تو غریب کو دے دو، او بھائی غریب کو خراب ہونے سے پہلے دے دو. کپڑے پھٹ جاتے ہیں، پرانے ہو جاتے ہیں، پھر خیال آتا ہے کہ کس کو دے دو. تو یہ ہماری کم علمی ہے، غلط فہمی ہے. شریعت کا حکم یہ ہے کہ اپنی پسندیدہ چیز اللہ کے راستے میں دو. تو اللہ کے نبی حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی کی بات سنی اور صحابی کی بات سن کر یہ تین کیٹیگریز بتائیں. سب سے پہلی فرمایا کہ نعم الاربعون، نعم المال اربعون، سب سے بہترین مال وہ ہے جس کی تعداد 40 کو پہنچ جائے. اور سب سے بہترین مال، اور اس کے بعد فرمایا کہ والاکثر 60، اگر 60 کو پہنچ جائے تو یہ بھی بہت ہے. اور تیسرا فرمایا کہ وویل للمئین وویل لاصحاب المئین، کو جس کا مال سینکڑوں کی تعداد میں پہنچ جائے، 100 کی تعداد کو پہنچ جائے، اس کے لیے ہلاکت ہے. اور ہلاکت بھی اس صورت میں کہ وہ مال جناب قارون کی طرح جمع کرتا رہے، کسی کو فائدہ نہ پہنچائے. قارون کا کیا حشر ہوا تھا؟ قارون کی طرح جمع کرتا رہے، کسی کو فائدہ نہ پہنچائے. یاد رکھو حلال مال بھی اگر آپ کے پاس ہے نا اور آپ سے کسی کو فائدہ نہیں پہنچ رہا نا، وہ مال آپ کے لیے وبال بن سکتا ہے. حرام تو حرام ہے نا جی، حلال مال کے بھی اگر آپ زکوٰۃ نہیں دیتے نا تو وہ مال آپ کے لیے وبال بنے گا، اللہ کا حکم ضائع ہو رہا ہے.
اگر آپ کو اللہ نے مال دیا ہے تو اس مال کو خرچ کرو، اللہ کے راستے میں دو، غریب کی غربت کو دور کرو، ضرورت مند کی ضرورت کو دور کرو، مہمانوں کی مہمان نوازی کرو، پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک کرو اس مال کے ذریعے۔